آج صبح کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب اور پہلا زبور آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ پہلی دو آیات آپ کے سامنے پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے منہ کا کلام اور ہمارے دل کے خیالات تیرے حضور مقبول ٹھہریں۔ آئے ہماری چٹان اور فدیہ دینے والے، آمین۔ جب ہم اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان ہو کر اپنی زندگی بسر کرے اور وہ کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں جینا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ زبور 1 میں خدا کا پاک کلام ایک کامیاب شخص کی بات کرتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبور نویس اس زبور میں جو کامیاب ایک ایماندار ہے اس کی پمائش کرتا ہے۔ دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھی ایک کامیاب شخص کی پمائش کرتی ہے اور اس کا اپنا پیمانہ ہے، اپنا انداز ہے اور شاید بہت ساری ایسی باتیں جس کے وسیلے سے دنیا ایک کامیاب شخص کو ناپتی ہے یا اس کی پمائش کرتی ہے، وہ فرق ہے۔ مگر جو خدا کا کلام ہے، جو اس کا آلہ ہے، جس سے وہ ایک کامیاب ایماندار کی پمائش کرتا ہے، وہ مختلف ہے۔ اگر ہم دنیا کے اس پیمانے کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا اس شخص کو جو دولت مند ہے ایک کامیاب شخص کہتی ہے۔ دنیا اس شخص کو کامیاب شخص کہتی ہے جس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ دنیا سوچتی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کی عزت، وقار، احترام بہت بلند ہو، اور اس کے ساتھ دنیا یہ بھی سوچتی ہے کہ وہ شخص جو طاقتور ہے اور کسی اعلیٰ مقام پر، درجے پر، رتبے پر فائز ہے، وہ سب سے زیادہ کامیاب شخص ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی سوچ ہے، دنیا میں لوگ رہتے ہیں، دنیا میں ہم رہتے ہیں، سبھی لوگ اس دنیا کا حصہ ہے، مگر
آج صبح ہم کامیاب ایماندار کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کروڑہا آتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے، مختلف اسکول آف تھاٹ کے انڈر رہ کر وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک کامیاب زندگی بسر کی ہے اور ہم دوسروں کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ ہے۔ لوگ ہماری پیروی کر کے، لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر ایک کامیاب بزنس مین، ایک کامیاب شخص بن سکتے ہیں۔ یقینی طور پر وہ کامیاب بزنس مین ہو سکتے ہیں، وہ کامیاب ڈپلومیٹ ہو سکتے ہیں، گورنمنٹ آفیسرز ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہو سکتے ہیں، مگر آج تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک کامیاب ایماندار کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کامیابی میں دنیاوی تمام اشارے جو ہمیں ملتے ہیں، ان کا جو مرکز ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور دنیاوی خواہشات، بدنی خواہشات پر مبنی ہیں، جس میں جیسا میں نے بیان کیا کہ وہ دولت، شہرت، عزت اور وقار، طاقتور، ان ساری چیزوں کو۔ اور اگر آج آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے بہت سارے اپنے لیکچر وہاں پر رکھے ہیں، ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، لوگ کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب شخص کیسے بن سکتے ہیں، آپ کامیاب بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں۔ مختلف ٹاپکس جو ہیں کامیابی کے حوالے سے آپ کو ملتے ہیں، مگر آج ہم روحانی طور پر کامیاب شخص کی پیمائش از سوئے بائبل مقدس دیکھنا چاہتے ہیں۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ مشکل کام اس لیے ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے سے جو بیرونی کیفیت ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا ڈسپلنڈ ہے، یہ شخص کتنے بجے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی گفت و شنید کیسی ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزوں کو ہم اسٹڈی کر کے بیرونی چیزوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ایک اچھا شخص ہے یا ایک کامیاب ایماندار ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دل ہے اس کے خیالات کو کوئی دوسرا انسان دوسرے کے خیالات کو نہیں جان سکتا۔ خدائے واحد جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے کہ جو کچھ وہ بیرونی طور پر نظر آتا ہے کیا اندرونی اس کی حالت ایسی ہے۔ بیرونی اور اس کے ساتھ جو اندرونی حالت ہے، کیفیت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ خارجی ثبوت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری داخلی کیفیت یا ہماری روحانی کیفیت کی جو اندرونی سرگرمی ہے وہ اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ہمارے دل کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، اس کو صرف خدا جانتا ہے، مگر آج زبور 1 کی رہنمائی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو روحانی طور پر کامیاب شخص ہے وہ کیسا ہے، وہ کون ہے۔ تو پہلی بات، جو کامیاب شخص ہے اس کا جو راستہ ہے، جس راستے پر وہ چلتا ہے، اس راہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
تو کلام مقدس ہمیں بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا، جن کا تعلق شریروں کے ساتھ نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہاں کوئی کھڑا ہو اور بتائیں کہ سامنے سے نہ گزرے۔ اس کا تعلق شریروں کے ساتھ نہ ہو، وہ شریروں کی بات نہ مانتا ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شریروں کی بات کا یقین نہ کرتا ہو، وہ شریروں کی اصلاح پر چلنے والا نہ ہو، اس شخص کے لیے لکھا ہے کہ وہ مبارک ہے۔ پھر ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا بیہیویئر ہے وہ فرق ہے، اس کا برتاؤ شریروں جیسا نہ ہو، نہ صرف وہ ان کی آواز کو نہ سنے، ان کی بات کو نہ سنے، بلکہ اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو برتاؤ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو۔ اور جب ہم مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی چیزیں ہو گئیں۔ اب یہاں پر نئے مخلوق کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے، اور نیا مخلوق کون ہے؟ جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو وہ ایک نیا مخلوق بنتا ہے، اور اس سے جو پرانی چیزیں ہیں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ تو جو ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا جو برتاؤ ہے، مسیح خداوند کو قبول کرنے سے یکسر بدل جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جب خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنا خداوند قبول کرتا ہے تو وہ ایک نیا شخص بن جاتا ہے، اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، سب کچھ یکسر بدل جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ خدا کا کلام ہماری یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ جو شخص مبارک ہے اس کا تعلق شریروں کے ساتھ نہیں ہے۔ دھیان سے آپ اس بات کو سنیں کہ جو شخص مبارک ہے، جو کامیاب ایماندار ہے، اس کا تعلق شریروں کے ساتھ نہیں ہے۔ نہ صرف وہ ان کی اصلاح پر نہیں چلتا، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ آپ کے پاس، آپ کی یقینی طور پر بائبل مقدس آپ کے پاس ہوگی، تو آپ ضرور بائبل مقدس کو کھولیں اور ان حوالوں کو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ کس کی صحبت میں؟ جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ اور اگر ہم شریروں کی صحبت میں رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شریروں کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔
تو اس لیے جو خداوند کو قبول کرتا ہے اور خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک روح۔ اسی طرح دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھیں۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ۔ جب تم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جب تم خدا کے فرزند بن گئے ہو، اب تمہیں ان سے الگ رہنے کی ضرورت ہے اور ان ناپاک چیزوں کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خداوند فرماتے ہیں تو میں تم کو قبول کر لوں گا، میں تمہیں ایکسپٹ کر لوں گا کہ تم میرے لوگ ہو، میں تمہیں ایکسپٹ کر لوں گا کہ تم میرے فرزند ہو، میں تمہیں ایکسپٹ کر لوں گا کہ تم میرے چنے ہوئے لوگ ہو، میرے نام سے کہلانے والے لوگ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمیں ایک جو کامیاب ایماندار ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں ضرور رہتا ہے مگر اس کی جو زندگی ہے وہ دوسروں سے فرق ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت، مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس جہان میں رہتے ہیں اور ہمیں اس جہان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، مگر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس جہان کے ہم شکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو اب اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تم اس جہان کے فرزند نہیں، یا اس جہان کے آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہیں، اب آپ اجنبی ہو۔ آپ کا یہ شہر، یہ ملک، یہ دنیا عارضی ہے۔ آپ اس نئے یروشلم میں، اس نئی جگہ اور اس نئے شہر کے منتظر ہو۔ اس لیے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس جہان میں ہیں مگر اس جہان کے ہم شکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایماندار جو شخص ہے اس کی کامیابی کیا ہے؟ کیسے وہ کامیاب ہوتا ہے؟ اگر آپ زبور 1 کی دوسری آیت دیکھیں تو بڑی خوبصورت ہے۔ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ کامیاب جو شخص ہے، ایماندار ہے، کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام پر اعتماد کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ کبھی کبھی اعتماد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقین تو سبھی کرتے ہیں، اعتماد تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے
صرف خدا کے کلام پر اعتماد کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کلام کے مطابق عملی طور پر زندگی بسر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خدا کے کلام سے اسے محبت کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف خدا کا کلام ہے جس سے اس کی افزائش ہو سکتی ہے، جس سے اس کی نرشمنٹ ہو سکتی ہے، جس سے روحانی طور پر وہ بڑھ سکتا ہے، وہ طاقتور اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام کو تو خدا کے کلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کا کلام ہے وہ ایک مکمل خوراک ہے۔ جب ہم فزیکل بھرنے کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم اپنی خوراک میں بہت سارے منرلز کی، بہت سارے پروٹینز اور بہت ساری چیزوں کی لینے کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا فزیکلی بہتر طور پر ہم نشو و نما پائیں۔ آج میرے ساتھ آپ دیکھیں ایوب کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیے۔ ایوب 23 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا، کہ جو خدا کا کلام ہے، اس کے منہ کی جو باتیں ہیں، جو اس کا سخن ہے، اپنی ضروری خوراک سے زیادہ اس کو۔ اور جب ہم متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جو خدا کا کلام ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر بنی نوع انسان کی اور بالخصوص جو ایماندار ہے اس کی خوراک ہے۔ اور اگر ہم ایماندار ہونے کے ناطے سے اس خوراک کو نہیں لیتے تو ہم جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ ہم جس کامیابی کا اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں، جس کامیابی کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کبھی اس کامیابی کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب مکمل جو خوراک ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دودھ جب تک ہماری خوراک کا حصہ نہ ہو ہم اس طرح سے نرشمنٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری خوراک میں گوشت لازمی ہے، ہماری خوراک میں روٹی ایک لازم جز ہے، اس کے ساتھ شہد اور بہت ساری چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں مقدس پطرس کا پہلا عام خط اس کا 2 باب، دوسرا باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ کس چیز کے مشتاق رہو؟ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے۔
مشتاق رہنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک دودھ کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ میں اور آپ روحانی طور پر بڑھتے چلے جائیں۔ اور اس کلام کو صرف اپنے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کے گھروں میں کلام مقدس کی جلد ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کی نرشمنٹ نہیں ہوگی۔ اگر گھر میں دودھ موجود ہے تو اس کی موجودگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک آپ اس دودھ کو پئیں گے نہیں، اس وقت تک وہ دودھ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں عبرانیوں 5واں باب، اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھنا چاہتا ہوں۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کے جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست باسی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو سخت غذا ہے اب اس کی ضرورت ہے۔ اب آپ ایمان میں تھوڑا سا آگے بڑھ چکے ہیں، آپ نے دودھ پیا ہے، آپ کی نرشمنٹ ہوئی ہے، اب آپ کو گوشت کھانے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی سخت غذا لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج بھی جب سخت کلام خدا کا سنایا جاتا ہے میری اور آپ کی تنبیہ کے لیے، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت سخت کلام ہے، اور اب ہم شوگر کوٹڈ گولیاں لینے کے شاید عادی ہو گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صرف ہلکا پھلکا سا کلام ہمیں دیا جائے، ہمیں غذا جو ہے ایسی غذا دی جائے جو سخت نہ ہو، لیکن جسمانی طور پر طاقتور اور روحانی طور پر طاقتور ہونے کے لیے سخت غذا کی ہمیں ضرورت ہے۔ خدا کا کلام جو میری اور آپ کی خوراک ہے، اس میں ابتدا سے لے کر بلندی کے درجے تک سارا باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کس طرح سے ایک نومرید کو آگے بڑھنا ہے، اور کس طرح سے پھر آگے جا کر روحانی منزلوں کو طے کرنے کے لیے خدا کا کلام ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں میرے ساتھ مقدس یوحنا کے انجیل، اس کا 6واں باب دیکھیے۔ اس کی 51 آیت پڑھوں گا، 51 ورس۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کو آپ نے قبول کیا کہ وہ آپ کا خداوند ہے، وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، اب سخت غذا کو لینے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری میں ہوں۔ قوم بنی اسرائیل کے جو فقی اور فریسی ہیں سب وہاں پر موجود ہیں، اور یسوع نے کہا کہ تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں کہ بیابان میں من کھایا اور پھر مر گئے، لیکن جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ اب ان کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل بات تھی کہ یسوع کا گوشت کیسے ہم کھا سکتے ہیں، یہ ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دیتا ہے۔
لیکن اب ایمان کی منزلوں میں بھرنے کی ضرورت ہے. اب ایمان میں ہمیں اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر چند آیات اور اس کے آگے پڑھوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے گی. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے، جو میرا گوشت اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے. جیسے یوحنا کے انجیل کے 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور اسے کہا تم اس کی ڈالیاں ہو، اور جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہی بہت سا پھل لاتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کیا اور کہا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے. باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. یسوع زندگی کی روٹی ہے، اور جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. یسوع وہ کلام مجسم ہے، خدا کا کلام جو مجسم ہوا، یہ اس کا بدن اور خون ہے. اور جب ایماندار اس رفاقت اور اس شراکت میں شریک ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے ذہنوں میں مختلف خیالات رکھتے ہیں. وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یسوع نے انگور کا شیرہ لیا اور کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. اس نے اس شیرے کو اپنے خون سے شبیہ دی. پھر اس نے روٹی لی اور اس کو توڑا اور اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. اور اس منظر کو ہم کوہ کلوری کے مقام پر، گلگتا کے مقام پر دیکھتے ہیں جہاں یسوع تمام بنی نوع انسان کی خاطر مصلوب ہوا. اس نے اپنا بدن ایک گناہگار انسان کی خاطر دے دیا. اس کے بدن کا ایک ایک لہو کا قطرہ ایک گناہگار انسان کی شفاعت کے لیے بہا. اور اس کی یادگاری میں کلیسیا آج بھی، ایمانداروں کی جماعت آج بھی روٹی اور انگور کے شیرے کو لیتی ہے کہ یہ میرے خداوند کا بدن ہے. کلوری کے اس مقام کو، اس وقت کو یاد کرتی ہے جب یسوع پوری دنیا کے لیے مصلوب ہوا. اس لیے ہر سنڈے ہم خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون لیتے ہیں. یہ اس کی یادگاری میں لیتے ہیں اور اس بڑی قیمت کو جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے چکائی ہے اس کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو شفاعت دینے کے لیے
اس نے اپنے آپ کو موت بلکہ صلیبی موت کے حوالے کر دیا۔ جو سزا میری اور آپ کی تھی، اس نے میرے اور آپ کے گناہ، پوری دنیا کے گناہ اٹھا لیے۔ اسی لیے یوحنا اپنی انجیل میں کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ ہمارا دھیان اس بات کی طرف لگاتا ہے کہ یہ کلام مجسم ہے جس نے انسانی جسم اختیار کیا۔ یہ خدا کا بڑا ہے، یہ میرا اور آپ کا خداوند ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے مر گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ شہد ہے۔ خدا کا کلام روشنی ہے، خدا کا کلام سچائی ہے، خدا کا کلام پانی ہے، ایک آئینہ ہے، یہ ایک تلوار کی طرح ہے۔ خدا کا کلام ایک بیج کی مانند ہے، خدا کا کلام ایک ہتھوڑے کی مانند ہے، خدا کا کلام تعمیر کرتا ہے، یہ ایک آگ کی مانند ہے۔ مختلف باتیں ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہیں جو خدا کے کلام کے بارے میں کہی گئی ہے۔ یہ کلام جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، زبور نویس بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک کامیاب ایماندار کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کلام ہے خدا کا، اس کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری آیت دوبارہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ جو ایماندار شخص ہے اس کی خوشنودی کس بات میں ہے کہ خدا کی جو شریعت ہے اس میں اس کی خوشنودی ہے، اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، دن رات اس کو دھیان خدا کے کلام کا رہتا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات کہنے سے پہلے وہ اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگاتا ہے۔ اس لیے وہ ایک کامیاب شخص ہے۔ اگر میں اور آپ دنیا میں آج کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نرشمنٹ کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر شاید ہم نے صرف یہی سوچ لیا ہے کہ صرف اس جہان کی جو روٹی ہے، گندم کی جو روٹی، وہی ہماری افزائش کے لیے، ہمیں طاقتور کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہرگز نہیں۔ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ جو اس کا کلام ہے وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، وہ ہمیں طاقتور بناتا ہے، وہ ہمیں ایک کامیاب انسان بناتا ہے، ایک کامیاب ایماندار اور ایک کامیاب مسیحی بناتا ہے۔ ہمیں مکمل طور پر خدا کے کلام پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی عملی زندگی میں مکمل طور پر خدا کے کلام کو لینے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے اتوار ہم دیکھیں گے کہ جو کامیاب ایماندار ہے اس کی خوشحالی کیا ہے، وہ کیسے خوشحال ہے، اور اس کی خوشحالی، اس کی زندگی میں جو برکات ہیں وہ کیا ہے۔ اور پھر خداوند نے اگر زندگی دی تو ہم جو شریر ہے، جو بھوسے کی مانند ہے، جسے ہوا جدھر چلتی ہے چاہتی ہے اڑا لے جاتی ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج ہم خداوند کے ساتھ
اس بات کا وعدہ کرے کہ تیرا کلام جو دودھ ہے، تیرا کلام جو ایک سخت غذا ہے، تیرا کلام جو زندگی کی روٹی ہے، تیرا کلام جو ایک شہد ہے، مجھے فضل بخش دے کہ میں صبح و شام اس کا مطالعہ کروں، میں اس کلام کو پڑھوں، اور جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، ویسے ہی ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ خداوند سے منت کرے، اس سے فضل مانگے۔ زندگی بہت کم ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کا دن ہماری زندگی میں آئے گا اور ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ آج کے دن کو، اس وقت کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت جو میری اور آپ کی زندگی میں ہے، یہ قیمتی وقت ہے، یہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہم اس دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے۔ اگر آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں خدا کے ساتھ، اگر اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس مہربان ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں پیار کرتا ہے۔ تو نے ہمیں زندگی دینے کے لیے اپنا کلام خداوند تو نے دیا ہے۔ ہم انبیاء کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند تیرے کلام کو لکھا ہے، تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ اب خداوند تو ہم پر رحم کی نظر کر، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو پڑھیں، اس کلام کو ہم سیکھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ایک ایک زندگی کو چھو اور بڑی برکت دے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔